اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 سورتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، تم پورا کرو میرا عہد تو میں پورا کروں تمہارا عہد، اور مجھ سے ڈرو، مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، اس حال میں کہ سچ بتلانے والی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مت ہو سب اول منکر اس کے، اور نہ لو میرے احکام پر تھوڑی اور مجھ قیمت، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تم تو جانتے تھے تم کو کیا ہو گیا ہے، تمہیں تو معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، انکار کر رہے ہو اور دشمن ہو رہے ہو۔ یہ یہود علماء اور توریت کے ماننے والوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، کیونکہ توریت میں آخری کتاب قرآن مجید، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصدیق ہے۔ تم اس قرآن کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے، ان سب میں انکار و کفر کے اول بانی تم ہی ہوں گے، اس لیے قیامت تک ان کے انکار کا وبال تمہارے اعمال نامے میں درج کیا جاتا رہے گا۔ اور دیکھو، میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت وصول مت کرنا۔ ان کو رد کر رہے ہو کس لیے؟ کہ ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹ، کہیں ان پہ کوئی آنچ نہ آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب حقیر سی چیزیں ہیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ صرف مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مت ملاؤ حق میں باطل، نہ حق کو، مت چھپاؤ حق کو جان بوجھ کر۔ یہاں ارشاد ربانی یہ ہو رہا ہے کہ نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، نہ حق کو گڈ مٹ کرو، اور نہ چھپاؤ حق کو، حالانکہ تم جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ ضلالت ہے، گمراہی ہے، پھر جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر رد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ کیونکہ یہود علماء ایسے پہچانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخری قرآن مجید کو، آخری کتاب قرآن مجید کو، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تو اسی لیے پروردگار انہیں بتا رہے ہیں کہ تم اتنے اچھے سے جانتے ہو، پہچانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور آخری کتاب پروردگار عالم کی قرآن مجید ہے، جس کا تمہیں انتظار بھی تھا، تو پھر اب تم انکار کر رہے ہو، تم سے بڑا کون کافر ہو سکتا ہے؟ یہ سورہ بقرہ ہے، جس کا ابھی ہم نے 2 سورتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کرا ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی مزید آگے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔